حجاج بن یوسف کی آواز سن کر اس کی بیوی ایک کمرے سے باہر نکلی اور محمد بن قاسم کو دیکھتے ہی چلائی، محمد، تم کب آئے؟ حجاج بن یوسف نے حیران ہو کر پوچھا، تم نے اسے کیسے پہچان لیا؟ وہ خوشی کے آنسو پوंچھتے ہوئے بولی، میں اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ حجاج بن یوسف نے پھر سوال کیا، تم نے اسے کب دیکھا تھا؟ اس کی بیوی کہنے لگی، جب میں، زبیدہ اور اس کے ماموں ایک ساتھ حج پر گئے تھے، ہم واپسی پر مدینے میں انہی کے گھر ٹھہرے تھے، تب محمد بھی ترکستان سے رخصت پر آیا ہوا تھا۔ حجاج کہنے لگا، اور مجھ سے ذکر تک نہ کیا؟ اس کی بیوی نے کہا، مجھے اس کی والدہ نے تاکید کی تھی اور مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں آپ برا نہ مانیں۔ حجاج کہنے لگا، تو انہوں نے ابھی تک میری خطا معاف نہیں کی؟ اس کی بیوی کہنے لگی، وہ آپ سے ناراض نہیں ہے، لیکن قاسم کی موت کا ان کے دل پر گہرا اثر ہے۔ حجاج بن یوسف نے کچھ سوچ کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا، محمد، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ حجاج کی بیوی نے کہا، نہیں نہیں، آپ ابھی باہر نہ جائیں۔ حجاج کہنے لگا، لیکن کیوں نہ جاؤں؟ اس کی بیوی کہنے لگی، وہ بیمار ہے۔ حجاج کہنے لگا، تو اس صورت میں مجھے ضرور جانا چاہیے۔ یہ سن کر محمد بن قاسم بے چین ہو گیا، امی جان بیمار ہیں کیا؟ وہ کہنے لگا، مجھے اجازت دیجیے۔ یہ کہہ کر وہ بھاگ کر مکان سے باہر نکل گیا۔ حجاج بن یوسف اس کا ساتھ دینے کے لیے مڑا ہی تھا کہ اس کی بیوی نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ نہیں نہیں، آپ نہ جائیں۔ حجاج کہنے لگا، میں ضرور جاؤں گا، تمہیں یہی ڈر ہے نا کہ وہ مجھے برا بھلا کہیں گی اور میں طیش میں آ جاؤں گا؟ اس کی بیوی کہنے لگی، نہیں، ان کا حوصلہ اس قدر پست نہیں ہے۔ حجاج نے کہا، تو پھر مجھے ان کی تیمہ داری سے کیوں منع کرتی ہو، اور یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہیں؟ حجاج کی بیوی کہنے لگی، مجھے ڈر ہے کہ آپ خفا ہو جائیں گے، میں آپ سے ایک بات چھپاتی رہی ہوں۔ حجاج پوچھنے لگا، وہ کیا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا، جب سے وہ یہاں آئی ہیں میں ہر تیسرے چوتھے دن ان کے گھر جایا کرتی ہوں۔ کل میں نے خادمہ کو بھیجا اور اس نے بتایا کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ میں ابھی وہاں سے ہی ہو کر آئی ہوں۔ اگر آپ کا ڈر نہ ہوتا تو میں کچھ دیر اور وہاں ٹھہرتی۔ آج زبیدہ میرے ساتھ تھی اور ان کی حالت دیکھ کر میں… حجاج بن یوسف نے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم ڈرتی کیوں ہو؟ صاف صاف کہو، اگر تم زبیدہ کو وہاں چھوڑ آئی ہو تو برا نہیں کیا، وہ ابھی آ جائے گی، میں نے خادمہ کو بھیج دیا ہے۔ حجاج کی بیوی کہنے لگی۔ حجاج نے کہا، لیکن تم نے یہ سب کچھ مجھ سے کیوں چھپایا؟ کیا تمہارا یہ خیال تھا کہ مجھ میں انسانیت کی کوئی رمق باقی نہیں رہی؟ اس کی بیوی کہنے لگی، مجھے معاف کیجیے۔ حجاج نے کہا، اچھا اب تم بھی میرے ساتھ چلو، دونوں وہاں اکٹھے چلتے ہیں۔ دوسری طرف زبیدہ محمد بن قاسم کی ماں کے سرہانے بیٹھی اس کا سر دبا رہی تھی۔ ایک شامی لونڈی ان کے پاس کھڑی تھی۔ محمد بن قاسم کی والدہ نے کراہتے ہوئے زبیدہ کا ہاتھ اپنے نحیف ہاتھ میں پکڑ لیا اور اسے اپنی آنکھوں پر رکھتے ہوئے کہا، بیٹی، تمہارے ہاتھوں سے میری جلتی ہوئی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تمہارے باپ کو پتہ لگ گیا تو وہ بہت خفا ہوگا اور پھر شاید تم کبھی بھی یہاں نہ آ سکو۔ بیٹی، اب تمہیں جانا چاہیے۔ زبیدہ نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے جواب دیا، میرا جی نہیں چاہتا کہ میں آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر چلی جاؤں۔ صحن میں سے کسی کی آہٹ کی آواز سن کر زبیدہ نے اٹھ کر باہر جھانکا۔ محمد بن قاسم اپنے گھوڑے کی لگام حبشی غلام کے ہاتھ میں تھما کر بھاگتا ہوا آگے بڑھا۔ دروازے پر زبیدہ کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے رکا اور پہچان کر بولا، تم یہاں؟ امی کیسی ہیں؟ زبیدہ جواب دینے کی بجائے اس کی سپاہیانہ ہیبت سے مرعوب ہو کر ایک طرف ہٹ گئی اور محمد بن قاسم اندر داخل ہوا۔ بیٹے پر نگاہ پڑتے ہی ماں کے زرد چہرے پر جیسے رونق آ گئی۔ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، بیٹا تم آ گئے؟ محمد بن قاسم نے اس کے قریب بیٹھ کر سر سے خود اتارتے ہوئے پوچھا، امی آپ کب سے علیل ہیں؟ اس کی ماں کہنے لگی، بیٹا بصرہ پہنچتے ہی میری صحت خراب ہو گئی تھی۔ محمد کہنے لگا، لیکن مجھے کیوں نہ لکھا؟ بیٹا تم گھر سے کوسوں دور تھے اور میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔
اور یہ خوط تمہارے سر پر مجھے بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، اسے پھر پہن کر دکھاؤ۔ میں اپنے نوجوان مجاہد کو سپاہیانہ لباس میں اچھی طرح سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ محمد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے خود اپنے سر پر رکھ لیا۔ ماں کچھ دیر ٹکٹکی باندھ کر اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کے منہ سے بے اختیار دعا نکلی، میرے اللہ یہ سر ہمیشہ اونچا رہے۔ محمد بن قاسم سے نظر ہٹا کر اس نے زبیدہ کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹی تم کیوں کھڑی ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ زبیدہ جو اب تک دروازے کے قریب کھڑی تھی، شرماتی ہوئی آگے بڑھی اور بستر کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ ماں نے محمد بن قاسم کی طرف دیکھا، محمد تم نے اسے نہیں پہچانا؟ اس نے جواب دیا، ماں میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، لیکن زبیدہ تم کیسے آئیں؟ چچا کو تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ امی جان یہاں ہیں۔ ماں نے پریشان ہو کر پوچھا، تم اپنے چچا سے مل کر آئے ہو؟ محمد بن قاسم کہنے لگا، ہاں امی، قتیبہ کا ضروری پیغام تھا، اس لیے میں سیدھا ان کے پاس پہنچا اور وہ مجھے پکڑ کر گھر لے گئے۔ وہ خود بھی آپ کے پاس آنا چاہتے تھے، لیکن میں آپ کی علالت کا حال سن کر بھاگ آیا اور انہیں ساتھ نہ لا سکا۔ ماں نے غمگین صورت بنا کر کہا، خدا کرے یہاں آنے میں اس کی نیت نیک ہو۔ زبیدہ کا سرخ و سفید چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ اس نے کرسی سے اٹھ کر کہا، چچی جان میں جاتی ہوں۔ شامی کنیز بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، لیکن اتنے میں باہر کسی کے پاؤں کی چاپ سنائی دی اور شامی کنیز نے آگے بڑھ کر صحن کی طرف جھانکا اور اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ محمد بن قاسم پریشان ہو کر اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ زبیدہ کی ماں اندر داخل ہوئی اور حجاج بن یوسف نے دروازے پر رک کر محمد بن قاسم سے کہا، محمد اپنی ماں سے پوچھو مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ محمد بن قاسم نے مڑ کر ماں کی طرف دیکھا اور کہا، کیوں امی، چچا اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ ماں نے سر اور چہرہ ڈھانپتے ہوئے جواب دیا، گھر میں آنے والے مہمان کے لیے دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا، انہیں اندر بلا لو۔ حجاج بن یوسف اندر داخل ہوا۔ زبیدہ کے چہرے پر کئی رنگ آ چکے تھے۔ اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹی ڈرتی کیوں ہو؟ تمہارے ابا خود تمہاری چچی کی مزاج پرسی کے لیے آئے ہیں۔ حجاج بن یوسف کو وہاں بیٹھے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ گلی میں لوگوں کا شور سن کر محمد بن قاسم باہر نکلا اور تھوڑی دیر بعد مسکراتا ہوا واپس آ کر کہنے لگا، آپ کو دیکھ کر محلے کے تمام لوگ ہمارے دروازے پر جمع ہو گئے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ آپ ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حجاج بن یوسف کے چہرے پر ایک دردناک مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے سر جھکا لیا۔ تیسرے دن محمد بن قاسم پھر حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا اور ترکستان جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حجاج بن یوسف نے پوچھا، تمہاری ماں کی طبیعت اب کیسی ہے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، ان کی حالت اب پہلے سے کچھ اچھی ہے اور انہوں نے مجھے واپس جانے کی اجازت دے دی ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں آج ہی روانہ ہو جاؤں۔ حجاج بن یوسف نے جواب دیا، میں نے آج صبح قتیبہ کے پاس اپنا قاصد روانہ کر دیا ہے اور اسے لکھ بھیجا ہے کہ مجھے تمہاری تجاویز سے اتفاق ہے، اب تم کچھ عرصہ یہیں رہو گے۔ محمد بن قاسم نے احتجاجاً کہا، لیکن میرا وہاں جانا ضروری ہے، قتیبہ نے مجھے جلد واپس آنے کے لیے بہت تاکید کی تھی۔ حجاج نے جواب دیا، لیکن مجھے اس جگہ تمہاری زیادہ ضرورت ہے، مجھ پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے اور تم میرا ہاتھ بٹا سکتے ہو۔ میں یہاں سے اکیلا ہر محاذ کی نگرانی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ تمہارے متعلق میں نے دربار خلافت میں لکھا ہے، ممکن ہے کہ تمہیں وہاں ایک فوجی مشیر کا عہدہ سنبھالنا پڑے، لیکن دمشق میں مجھ سے کہیں زیادہ تجربہ کار لوگ ہیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ دربار خلافت میں آپ کے اثر و رسوخ کا ناجائز فائدہ اٹھاؤں۔ محمد بن قاسم کہنے لگا، ابھی مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے، آپ مجھے ترکستان جانے کی اجازت دے دیں۔ حجاج کہنے لگا، محمد تمہارا یہ قیاس غلط ہے، اگر تم بھتیجے ہونے کی بجائے میرے بیٹے بھی ہوتے تو بھی میں تمہاری بیجا حمایت نہ کرتا۔ مجھے یقین ہے کہ تم بڑی سے بڑی ذمہ داری سنبھال سکتے ہو۔ یہ محض اتفاق ہے کہ تم میرے بھتیجے ہو۔ برسوں کی ملاقات کا جو اثر تم نے مجھ پر ڈالا ہے، اس کے بعد خواہ تم کوئی ہوتے، میں یقیناً تمہارے لیے یہی کچھ کرتا۔ قتیبہ بذات خود غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے، وہ تمہارے بغیر کام چلا سکے گا۔ تم میدان جنگ کی بجائے دمشق یا بصرہ میں رہ کر اس سے زیادہ مدد کر سکتے ہو۔
तुम नौजवान हो, वो नौजवान जो बूढ़ों की आवाज़ से टस से मस होने के आदी नहीं, यकीनन तुम्हारी आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। कतीबा की सबसे बड़ी मदद ये होगी कि तुम यहाँ दमिश्क में बैठकर इसके लिए मज़ीद सिपाही भर्ती करते रहो। दूसरे महाज पर हमारी अफवाज मगरबी अफ्रीका तक पहुँच चुकी है। मुमकिन है कि मूसा बिन नुसैर किसी दिन समुंदर अबूर करके स्पेन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाए। इस सूरत में हमारे लिए मगरबी मुहाज तुर्किस्तान के मुहाज से भी ज़्यादा अहम हो जाएगा। इसलिए जब तक दरबार खिलाफत से मेरे मकतूब का जवाब नहीं आता, तुम यहीं रहो। और हाँ, तुम्हारे मामू जान अभी तक कूफा से आए कि नहीं? मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, वो शायद आज आ जाएं। इन्हें आते ही मेरे पास भेजना और कहना कि ये वाली बसरा का हुक्म नहीं, हुज्जाज बिन यूसुफ की दरख्वास्त है। मोहम्मद बिन कासिम बाहर निकला तो एक कनीज ने कहा, आपकी चची आपको अंदर बुलाती है। मोहम्मद बिन कासिम अंदर दाखिल हुआ तो जुबैदा अपनी माँ के पास बैठी हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम को देखकर इसके चेहरे पर हया की सुर्खी छा गई और वो उठकर दूसरे कमरे में चली गई। चची ने मोहम्मद बिन कासिम को अपने सामने एक कुर्सी पर बिठा लिया और पूछा, बेटा तुम्हारे मामू जान आए हैं या नहीं? मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, वो आज आ जाएंगे, लेकिन इनकी क्या ज़रूरत पड़ गई? चचा भी मुझसे इन्हीं के मुतल्लिक सवाल पूछ रहे थे। कुछ नहीं बेटा, एक काम है, बस इसीलिए पूछा। मोहम्मद बिन कासिम चची से रुखसत होकर घर पहुंचा तो हुज्जाज बिन यूसुफ की एक बूढ़ी खादमा बाहर निकल रही थी। वो अंदर दाखिल हुआ तो माँ बिस्तर पर तकिए का सहारा लिए बैठी थी। वो इसे देखते ही मुस्कुरा कर बोली, बेटा अब तो शायद तुम्हें चंद दिन और यहीं रहना पड़ेगा। हाँ अम्मी, चचा ने दरबार खिलाफत में फौजी मशीर के ओहदे के लिए मेरी सिफारिश की है और मुझे जवाब आने तक यहीं ठहरना पड़ेगा। बेटा, हुज्जाज कभी किसी पर मेहरबान नहीं हुआ, लेकिन तुम बहुत खुश नसीब हो। अम्मी, मैं अपने पाँव पर उठना चाहता हूँ। अगर दमिश्क जाकर मुझे मालूम हुआ कि मैं अपने नए ओहदे का अहल नहीं तो मैं वापस चला जाऊँगा। मुझे डर है कि वहाँ बड़ी बड़ी उम्र के लोग मुझ पर हंसेंगे और सब यही कहेंगे कि मेरे साथ ख़ास रियायत की गई है। बेटा, हुज्जाज में लाख बुराइयां हैं, लेकिन इसमें एक खूबी ज़रूर है कि वो ओहदेदारों का इंतखाब करते वक्त गलती नहीं करता। मैं खुद ये नहीं चाहती कि वो मेरे बेटे के साथ कोई रियायत करे, लेकिन अगर इसने तुम्हारी कोई बेजा रियायत की भी है तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम न सिर्फ खुद को अपने मनसब में अहल साबित कर दिखाओ, बल्कि ये साबित करो कि तुम इससे ज़्यादा अहम जिम्मेदारी संभाल सकते हो। मैं तुम्हें एक और खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। मोहम्मद बिन कासिम चौंकते हुए बोला, वो क्या? उसकी माँ कहने लगी, पहले वादा करो कि मैं जो कुछ कहूँगी तुम इस पर अमल करोगे। अम्मी, आज तक आपका कोई ऐसा हुक्म है जिससे मैंने सरताबी की हो? जीते रहो बेटा, मेरी दुआ है जब तक दिन को सूरज और रात को चांद और सितारे मुयस्सर हैं, तुम्हारा नाम दुनिया में रोशन रहे और क़यामत के दिन मुजाहिदीन इस्लाम की माओं की सफ़ में मेरी गर्दन किसी से नीची ना हो। हाँ अम्मी, वो खुशखबरी क्या है? माँ ने मुस्कुराते हुए तकिए के नीचे से एक ख़त निकाला और कहा, लो पढ़ लो, तुम्हारी चची का ख़त है। मोहम्मद बिन कासिम ने ख़त खोला और चंद सतूर पढ़ने के बाद इसका चेहरा सुर्ख हो गया। इसने ख़त ख़त्म किए बगैर माँ के आगे रख दिया और देर तक सर झुकाए बैठा रहा। क्यों बेटा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं अम्मी। बेटा, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आरज़ू थी और हुज्जाज से नफ़रत के बावजूद मैं ये दुआ करती थी कि ज़ुबैदा मेरी बहू बने। पिछले दिनों वो बाप से छुप छुप कर मेरी तीमारदारी करती रही। सच कहती हूँ, अगर मेरी कोई अपनी लड़की भी होती तो शायद मेरा इसी कदर ख्याल करती। मुझे ये डर था कि हुज्जाज बिन यूसुफ कभी ये गवारा ना करेगा और मैं खुदा से तुम्हारी इज्जत, तरक्की और शोहरत के लिए दुआएं किया करती थी। मैं जब भी ज़ुबैदा को देखती मेरे मुंह से यही दुआ निकलती, या अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा बना दे कि हुज्जाज उसे अपना दामाद बनाने पर फ़ख्र महसूस करे। आज मेरी ये आरजुएं पूरी हो गई, लेकिन ये ख्याल न करना कि मैं सिर्फ इसलिए खुश हूँ कि तुम वाली बसरा के दामाद बनोगे, बल्कि मैं इसलिए भी खुश हूँ कि मदीना, दमिश्क और बसरा में मैंने ज़ुबैदा जैसी लड़की कभी नहीं देखी। मैं ये चाहती हूँ कि दमिश्क में या कहीं और जाने से पहले तुम्हारी शादी कर दी जाए, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो। मोहम्मद बिन कासिम कहने लगा, अम्मी, आपको खुश रखना दुनिया की सबसे बड़ी सआदत समझता हूँ।
لیکن ماموں جان حجاج سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ اس کی ماں کہنے لگی، اس کے باوجود وہ زبیدہ کو انہی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جن سے میں دیکھتی ہوں، تم ان کی فکر نہ کرو۔ 3 ہفتوں کے بعد بصرہ، کوفہ اور عراق کے دوسرے شہروں میں یہ خبر حیرت و استعجاب سے سنی گئی کہ حجاج بن یوسف نے، جو عالم اسلام کی کسی بڑی شخصیت کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اپنے بھائی قاسم کے یتیم اور غریب لڑکے کے ساتھ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کر دی۔ دعوت ولیمہ میں شہر کے معززین کے علاوہ محمد بن قاسم کے بہت سے دوست اور ہم مکتب شریک تھے۔ اگلے دن حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بلا کر یہ خوشخبری سنائی کہ دمشق سے خلیفۃ المسلمین کا ایلچی آ گیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تمہیں فوراً دمشق بھیج دیا جائے۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن دربار خلافت کے بڑے بڑے عہدے دار مجھے دیکھ کر یہی سمجھیں گے کہ آپ کی وجہ سے میرے ساتھ بے جا رعایت کی گئی ہے۔ حجاج نے جواب دیا، قیمتی پتھر اپنی چمک سے پہچانے جاتے ہیں، میں نے فقط تمہاری صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے ایک موزوں ماحول تلاش کیا ہے۔ دربار خلافت میں تم سیغہ امور حرب کی مجلس شورا کے ایک رکن کی حیثیت سے کام کرو گے، اور اگر تم اپنے رفقائے کار اور خلیفہ کو میری طرح متاثر کر سکے تو یقین رکھو کسی کو تمہاری کم عمری کی شکایت نہیں ہوگی۔ محمد بن قاسم نے کہا، لیکن میں حیران ہوں کہ سیغہ امور حرب کی مجلس شورا دمشق میں کیا کرتی ہے؟ خلیفہ نے امور حرب کی تمام ذمہ داری تو آپ کو سونپ رکھی ہے، سپہ سالاروں کے ایلچی براہ راست آپ کے پاس آتے ہیں، نقل و حرکت کے تمام احکامات آپ ہی کی طرف سے جاتے ہیں۔ حجاج کہنے لگا، یہ اس لیے کہ مجلس شورا میں تمہارے جیسے سرگرم اور بیدار مغز ارکان کی کمی ہے، اور ان کا بہت سا بوجھ مجھ پر ڈال دیا گیا ہے۔ اب تم وہاں جاؤ گے تو کم از کم میرے سر سے افریقہ کے محاذ کی نگرانی کا بوجھ ختم ہو جائے گا۔ افریقہ کے حالات میں ذرا سی تبدیلی پر امیر المومنین مجھے ہر دوسرے تیسرے مہینے مشورے کے لیے بلاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ تمہاری صلاحیتیں دیکھ کر مجھے وہ دوبارہ بلانے کی ضرورت محسوس نہ کریں، اور میں ترکستان کے محاذ کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دے سکوں۔ محمد بن قاسم نے پوچھا، مجھے کب جانا چاہیے؟ حجاج کہنے لگا، میرے خیال میں تم کل ہی روانہ ہو جاؤ، میں چند دنوں تک تمہاری والدہ اور زبیدہ کو دمشق بھیجنے کا انتظام بھی کر دوں گا۔ محمد بن قاسم رخصت ہونے کو تھا کہ ایک حبشی غلام نے اندر آ کر حجاج بن یوسف کو اطلاع دی کہ ایک نوجوان حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ سراندیپ یعنی لنکا کے راجا کا سپاہی ہے اور آپ کے لیے بڑی اہم خبر لے کر آیا ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا، بلاؤ اسے، اور محمد تم بھی ٹھہر جاؤ، دل گواہی دیتا ہے کہ سراندیپ سے کوئی اچھی خبر نہیں آئی۔ غلام کے جانے کے تھوڑی دیر بعد سراندیپ کے راجا کا سپاہی اندر داخل ہوا، جس کے کپڑے گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے۔ حجاج بن یوسف نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، کیا بات ہے، تم کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ سپاہی نے جواب دیا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے پاس اچھی خبر لے کر نہیں آیا۔ سندھ کے ساحل پر دیبل شہر کے گورنر نے ہمارے جہازوں کو لوٹ لیا۔ ہمارے جہازوں میں موجود سارے قیمتی تحائف اور جواہرات کو لوٹ لیا گیا، اور جتنے بھی لوگ جہازوں میں سوار تھے بشمول سارے مسلمان لوگوں کے، ان سب کو قید کر لیا گیا۔ میں بڑی مشکل سے وہاں سے بھاگ کر نکل آنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ حجاج نے کہا، تم یہاں کیسے پہنچے؟ مجھے تمام واقعات بتاؤ۔ سپاہی نے شروع سے لے کر آخر تک اپنی ساری کہانی سنا دی۔ حجاج بن یوسف کی آنکھوں میں غم و غصے کے شعلے بھڑکنے لگے، اس کے چہرے پر پرانی ہیبت چھا گئی، اور وہ ہاتھوں کی مٹھیاں زوروں سے بند کرنے اور ہونٹ چباتے ہوئے کمرے میں چکر لگانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک دیوار کے قریب رک کر ہندوستان کے نقشے کی طرف دیکھنے لگا، اور اس کے منہ سے ایک زخمی شیر کی گرج سے ملتی جلتی آواز نکلی، سندھ کے راجا کی یہ جرت! بکریاں بھی شیروں کو سینگ دکھانے لگیں۔ شاید اسے بھی یہ معلوم ہو گیا کہ ہماری افواج شمال اور مغرب میں پھنس چکی ہیں۔ یہ کہہ کر حجاج سپاہی کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے پوچھنے لگا، تم نے ابھی تک بصرہ میں تو کسی کو یہ خبر نہیں سنائی؟ سپاہی نے جواب دیا، نہیں، میں سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا،
سندھ کی طرف سے اس سے زیادہ صریح الفاظ میں ہمارے خلاف اعلان جنگ نہیں ہو سکتا، لیکن تم جانتے ہو اس وقت ہماری مجبوریاں ہمیں ایک نئے محاذ کی طرف پیش قدمی کی اجازت نہیں دیتی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ المناک خبر ابھی عوام تک نہ پہنچے۔ وہ خود تو جہاد پر جانے کے لیے تیار ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے کوسنے میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ سپاہی نے کہا، آپ کا مطلب ہے آپ یہ سب خاموشی سے برداشت کر لیں گے؟ حجاج نے جواب دیا، سرے دست خاموشی کے سوا میرے لیے کوئی چارہ نہیں۔ میں مکران کے گورنر کو لکھتا ہوں کہ وہ خود سندھ کے راجہ کے پاس جائے۔ ممکن ہے کہ وہ اپنی غلطی کی تلافی کے لیے آمادہ ہو جائے اور مسلمان عورتوں اور مردوں کو اس کے حوالے کر دے۔ سپاہی نے کہا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ اپنی غلطی کے اعتراف کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ حجاج نے کہا، میں ابھی کچھ نہیں کر سکتا۔ سندھ ایک وسیع ملک ہے اور ہمیں وہاں لشکر کشی سے پہلے ایک لمبی تیاری کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ امیر المومنین ترکستان، افریقہ اور اس کے بعد شاید اندلس کی فتح سے پہلے ہمیں سندھ پر لشکر کشی کی اجازت نہ دیں۔ محمد بن قاسم اب تک خاموشی سے یہ باتیں سن رہا تھا۔ اس نے سپاہی کی مایوس نگاہوں سے متاثر ہو کر کہا، خلیفہ کو رضامند کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کل کی بجائے آج ہی دمشق روانہ ہو جاؤں گا۔ حجاج نے جواب دیا، برخوردار، جاتے ہی خلیفہ کو ایسا مشورہ دے کر تم اپنی سپاہیانہ صلاحیتوں کا اچھا مظاہرہ نہیں کرو گے۔ تمہاری غیرت اور شجاعت میں کلام نہیں، لیکن دشمنوں کے قلعے خالی تدبیروں سے فتح نہیں ہوتے۔ اس مہم کے لیے بہت سے سپاہیوں کی ضرورت ہوگی، اور عراق، عرب اور شام کے کسی مسکر میں ہمارے پاس زائد افواج نہیں ہیں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، میں مسلمانوں کی غیرت سے مایوس نہیں۔ ایسی خبر ان لوگوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے جنہیں آرام کی زندگی جذبہ جہاد سے محروم کر چکی ہے۔ ممکن ہے کہ آپ اپنی عمر کے لوگوں سے مایوس ہوں، لیکن میں نوجوانوں سے مایوس نہیں۔ وہ نوجوان جو آپ اور خلیفہ سے اختلاف کے باعث ترکستان اور افریقہ جا کر لڑنا پسند نہیں کرتے، مسلمان مردوں عورتوں پر سندھ کے راجہ ظاہر کے مظالم کی داستان سن کر یقیناً متاثر ہوں گے۔ ہزاروں نوجوان ایسے ہیں جن کی حمیت ابھی تک فنا نہیں ہوئی۔ وہ مسلمان جن سے آپ مایوس ہیں مرے نہیں، سو رہے ہیں، اور قوم کے ان لوگوں کی فریاد یقیناً ان کے لیے سورہ اسرافیل ثابت ہوگی۔ حجاج بن یوسف گہری سوچ میں پڑ گیا۔ سپاہی نے موقع دیکھ کر ایک سفید رومال جس پر اس عورت نے تحریر لکھی تھی اپنی جیب سے نکال کر اسے پیش کیا اور کہا، آپ کے نام یہ مکتوب ایک مسلمان لڑکی نے اپنے خون سے لکھا تھا اور مجھ سے کہا تھا اگر حجاج بن یوسف کا خون منجمد ہو چکا ہو تو میرا یہ خط پیش کر دینا، ورنہ اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔